ذرا قرآن سے نبی علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کو پوچھئے۔ قرآن عظیم الشان، پروردگار عالم نے قرآن کریم میں 2 میثاق کا تذکرہ کیا، 2 وعدوں کا تذکرہ کیا۔ ایک اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا اور وہ ربوبیت کا اقرار عمومی کروایا، ساری روحوں کو جمع کیا، اور اللہ نے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہاں پہ بھی سب سے پہلے میرے اور آپ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا بلا، کیوں نہیں اے اللہ، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اللہ کے نبی کے جواب کے اقتداء میں ساری انسانیت نے اس جواب کو دہرایا۔ اس موقع پہ معلم انسانیت کا خطاب میرے اور آپ کے محبوب کو ملا۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک خصوصی وعدہ لیا، تمام نبیوں کی روحوں کو جمع کیا، اور نبیوں کی روحوں کو جمع کر کے اللہ نے ان سے ایک وعدہ لیا۔ سنیے قرآن عظیم الشان، اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اگر تمہارے ہوتے ہوئے میں اپنے پیغمبر آخر الزمان کو دنیا میں بھیجوں، تمہارے اوپر لازم ہے تم نے 2 کام کرنے ہیں۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ضرور بھی ضرور ان پہ ایمان بھی لاؤ گے، وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم ضرور بھی ضرور ان کی مدد بھی کرو گے۔ گویا کہ بزبان حال پروردگار یہ کہہ رہے ہیں اے گروہ انبیاء، تم مقتدا ہو، راہبر و رہنما ہو، اگر تمہارے ہوتے ہوئے میرے پیغمبر آخر الزمان دنیا میں آئیں، پھر تم مقتدا نہیں مقتدی بن جاؤ گے، تم راہبر نہیں مطیع بن جاؤ گے، تم ان کی اتباع کرنے والے بن جاؤ گے۔ دیکھیے تمام امتیں مکلف ہیں نبی کی اتباع کرنے پر، اور نبی مکلف ہیں میرے اور آپ کے محبوب کی اتباع کرنے پر۔ امتوں کو اللہ نے نجات اس صورت میں دینی ہے کہ اگر انہوں نے اپنے پیغمبر کی اتباع کی ہو، اور نبیوں کی نجات کو جوڑا کہ اگر انہوں نے میرے اور آپ کے محبوب کی اتباع کی۔ اللہ نے نبیوں سے کتنے وعدے لیے؟ 2 وعدے لیے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم میرے محبوب پہ ایمان بھی لاؤ گے، وَلَتَنصُرُنَّهُ، میرے محبوب کی مدد بھی کرو گے۔ اللہ نے دونوں وعدوں کو پورا کرنا تھا۔ پہلے وعدے کی تکمیل کے لیے اللہ نے معراج کی شب میرے اور آپ کے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک براق پہ بٹھا کے سفر کروایا۔ مشکات شریف کی روایت، نبی علیہ السلام نے فرمایا تمام انبیاء وہاں پہ جمع تھے، اس لیے کہ انبیاء کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ جبرائیل نے میرے کندھوں سے پکڑ کے مجھے آگے کیا، میں نے انبیاء کی امامت کروائی۔ گویا کہ عملی طور پہ لَتُؤْمِنُنَّ کی تصدیق ہو گئی، پھر وَلَتَنصُرُنَّهُ اس کا امپلیمنٹیشن کرنا تھا، اس کی عملی تطبیق کرنا تھی۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا۔ قرب قیامت میں آئیں گے، لیکن نبی بن کے نہیں، امتی بن کے آئیں گے۔ اللہ کے نبی کی اتباع کریں گے، 5 نمازیں پڑھیں گے، 30 روزے رکھیں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، گویا کہ اللہ کے نبی کی شریعت کا پرچار کریں گے۔ تو اللہ نے لَتُؤْمِنُنَّ کے وعدے کو بھی پورا کیا، وَلَتَنصُرُنَّ کا وعدہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے پورا ہوگا۔ مشکات شریف کی روایت، اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا میں تمہیں اپنی اصل حقیقت نہ بتاؤں کہ میں کون ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت ہوں، میں اپنے بھائی عیسیٰ کی دعا کی بشارت ہوں۔ انہوں نے جو مجھے بشارت دیتے ہوئے کہا تھا من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک ہستی آئے گی جن کا نامی احمد ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنی ماں کی اس خواب کی تعبیر ہوں، جب میری ولادت کے وقت میری ماں نے خواب دیکھا تھا، ایک نور دیکھا جس سے 4 جہاں عالم روشن ہو گئے، اور میری ماں نے کیسر و کسریٰ کے محلات کو دیکھا۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لے کے آئے، حضرت شعیب علیہ السلام کھڑے ہیں اپنی امت کے سامنے، امت سامنے کھڑی ہے۔ شعیب علیہ السلام کہتے ہیں اے میری امت، مجھے اللہ نے ایک حکم دیا، میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچاؤں۔ اللہ نے مجھے یہ کہا اے شعیب تمہارے بعد میں ایک پیغمبر کو بھیجوں گا جو بدخلق نہیں ہوں گے، بدگو نہیں ہوں گے، بازاروں میں شور کرنے والے نہیں ہوں گے، عزت و سکون والے ہوں گے، اور اتنے پاکیزہ ہوں گے چراغوں کے قریب سے بھی گزریں تو چراغ بجھنے نہ پائیں، اور اتنے نفیس ہوں گے بانسوں کے اوپر بھی پاؤں رکھیں تو ان کی آواز نہ نکلنے پائے۔ میں ان کو بشیر بنا کے بھیجوں گا، نذیر بنا کے بھیجوں گا۔ میں نے دل جمعی ان کا لباس بنایا، نیکی ان کا وطیرہ بنایا، تقوی ان کا قبیل بنایا، حکمت ان کی گویائی عطا کر دی، صدق و صفا ان کی عادت بنا دی، عدل ان کی سیرت بنا دی، ہدایت ان کا امام بنا دیا۔ میں نے ان کا نام محمد رکھا اور احمد رکھا، اور میں نے ان کو اسلام عطا فرمایا جو ان کا دین ہوگا۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے کیا مقام، رفعتیں اور بلندی عطا فرمائیں۔ چنانچہ انبیاء کرام کو جو معجزات ملے وہ عملی معجزات تھے، لیکن میرے اور آپ کے محبوب کو اللہ نے عملی معجزات بھی دیے، علمی معجزات بھی دیے۔ عملی معجزات کیا؟ اللہ کے نبی اشارہ کرتے ہیں چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ ابو ہریرہ کے لیے، ان کی والدہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں ایمان کی قبولیت کے لیے۔ ابو ہریرہ دوڑ لگا دیتے ہیں گھر میں کہ دیکھتا ہوں میں پہلے گھر میں پہنچتا ہوں کہ محبوب کی دعا عرش سے فرش تک پہلے آتی ہے۔ ابو ہریرہ گھر میں بعد میں پہنچتے ہیں، والدہ پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی ہیں۔ نبی علیہ السلام کے ہاتھوں سے اللہ نے چشموں کو جاری کر دیا، لعاب اتنا پاکیزہ بنا دیا، 16 بندوں کے کھانوں پہ پڑے تو وہ 1600 بندوں کے لیے کافی ہو جائے۔ اللہ کے نبی کے عملی معجزات اور علمی معجزات، قرآن عظیم الشان۔ پھر اللہ نے چیلنج کیا فاتو بعشر سور مثلی فاتو بسورۃ من مثلی، 10 صورتیں لا کے دکھا دو، ایک صورت لا کے دکھا دو۔ اہل عرب زبان دان بنے پھرتے ہو، دوسروں کو عجم گونگا کہتے ہو، لیکن کوئی بھی اس چیلنج کو قبول نہ کر سکا۔ چنانچہ ایک عربی شاعر نے نبی علیہ السلام کی مدحت کے اوپر 1000 اشعار لکھے، اور آخر میں اس کو بھی لکھنا پڑا تھکی ہے فکر رساں اور مدح باقی ہے، تھکی ہے فکر رساں اور مدح باقی ہے، قلم ہے آب لپا اور مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے۔